السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض میڈیا۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا یہ مملکت خداداد پاکستان، جس میں 1974 میں باقاعدہ سرکاری اور آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور آئین میں یہ بات واضح انداز میں درج کی گئی کہ وہ مرزائی اور قادیانی ہیں، اور ان کے لیے احمدی کا لفظ استعمال کرنا کسی طور مناسب نہیں۔ احمدی تو وہ مسلمان ہیں در حقیقت جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور ان کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن پچھلے 2 سال کے اندر تبدیلی سرکار نے قادیانیوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے کس قسم کے اقدامات اٹھائے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ایک آکسفورڈ کا پڑھا لکھا وزیر اعظم جو انگلش کے مشکل ترین الفاظ کا ایکسنٹ بہت پیارے انداز میں اور بہت عمدہ انداز میں ادا کرتا ہے، لیکن خاتم النبیین کے لفظ پر وہ رک جاتا ہے۔ عاطف میاں کی تقرری سے لے کر خیبر پختونخوا کے اندر قادیانیوں کی سرکاری سرپرستی میں سرگرمیاں آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں۔ پرانی باتیں کھنگالنے کا وقت نہیں، میں آپ کی توجہ ایک حالیہ واقعے کی طرف مبذول کروا کر آپ سے یہ تعاون چاہتا ہوں کہ اس معاملے پر میری آواز بنے، میرے ساتھ تعاون کریں تاکہ تبدیلی سرکار جو قادیانیوں کی حمایت کے لیے اور قادیانیوں کے حق میں جو اقدامات اٹھا رہی ہے ان اقدامات سے اس تبدیلی سرکار کو باز رکھا جا سکے۔ ناظرین، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ 3-4 دن پہلے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے ایک اشتہار کے ذریعے چند ویکنسیز کا اعلان کیا، جس میں خطیب اور لائر سے لے کر تقریباً 12 یا 13 اسامیوں کے لیے انہیں سینکڑوں امیدوار درکار تھے جو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں اپنی خدمات سر انجام دے سکیں۔ گزشتہ کل ہمارے ایک دوست نے فیصل آباد سے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا کہ میں نے جب اپلائی کرنے کے لیے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی ویب سائٹ میں ریلیجین والا خانہ کھولا تو وہاں پر مسلمان، سکھ، ہندو، اس کے ساتھ ساتھ احمدی کا خانہ موجود تھا۔ ناظرین، پاکستان تمام مذاہب کا احترام کرنے والا ملک ہے۔ آئین میں تمام مذاہب کے لیے آئینی حقوق درج ہیں، اور یہاں پر وہ اقلیتی شہری کی حیثیت سے تمام حقوق اور تمام مراحت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جس جانب توجہ مبذول کروانا مقصود ہے وہ احمدی کا لفظ ہے۔ جب آئین نے یہ قرار دے دیا کہ مرزائی غیر مسلم ہیں، ان کو احمدی کہنا ٹھیک نہیں۔ احمدی تو ہم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو پھر قادیانیوں کو اگر نسبت کی جانب سے مرزا غلام احمد قادیانی کی وجہ سے احمدی کہا جاتا ہے تو پھر وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں مرزائی کہا جائے، اور یہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے پہلی دفعہ نہیں کیا۔ اس سے سابقہ جو ایڈورٹائزمنٹ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی جانب سے جاری کی گئی تھی اس وقت بھی بعینی ہی یہی غلطی دہرائی گئی تھی کہ مذاہب والے خانے میں اسلام کے ساتھ ساتھ قادیانیوں کے لیے احمدی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ گزشتہ کل ننکانہ صاحب میں ایک تنازع کے اندر ایک آدمی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ جیو نیوز کی یہ خبر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ فائرنگ سے احمدی شخص ہلاک۔ ناظرین کرام، آپ میڈیا کی نفسیات کو نہیں سمجھتے، میرا تعلق میڈیا کی فیلڈ سے ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے اندر ایک ایک لفظ اور ایک ایک تصویر کی کوئی نہ کوئی معنی اور کوئی نہ کوئی مطلب ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے ذہنوں پہ کوئی نہ کوئی اثرات ڈالنا چاہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مسلمان ذہنوں کو اور عام لوگوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے مرزائی اور غیر مسلم نہیں بلکہ وہ احمدی ہیں، اور مرزائی خود کو احمدی مسلمان گردانتے ہیں۔ اسی لیے عام مسلمان اس لفظ کے حکومتی اداروں کے استعمال پر مضطرب ہے۔ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کی امت اخبار کی خبر کے مطابق سندھ کے اندر نیشنل بک فاؤنڈیشن اس نے 11 ایسی کتابیں جو قادیانی مصنفین کی لکھی گئی ہیں جن کے اندر صرف اور صرف قادیانی لٹریچر موجود ہے، وہ سندھ کے تمام سرکاری کالجز میں بھجوا دی ہیں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن جس کے پاس طلبہ کی کتابوں کے لیے تو فنڈز موجود نہیں، اور اگر کتابیں موجود ہیں تو ان کی بائنڈنگ نہیں، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی خباستوں سے بھرپور لٹریچر جو اسلام مخالف اور پاکستان مخالف ہے وہ سندھ کے سرکاری کالجز میں نیشنل بک فاؤنڈیشن پہنچا دیتا ہے۔ ناظرین، میں مرزائیوں کے خلاف ہرگز نہیں، وہ اقلیت ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے شہری ہیں، وہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی تمام تر سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ قابل ذکر اور اہم بات یہ ہے کہ انہیں مرزائی اور غیر مسلم سمجھا جائے، اور وہ بھی خود کو مرزائی اور غیر مسلم کنسیڈر کریں۔
ہمارا اصل اعتراض حکومتی اداروں کی جانب سے انہیں احمدی اور احمدی مسلمان کہنے پر ہے۔ ایک اور اصل بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ایک حساس ادارہ ہے۔ اس ادارے میں انہی لوگوں کو شامل کرنا چاہیے مختلف پوسٹوں پر جو محب وطن ہو، پاکستان سے محبت رکھتے ہو، اسلام سے محبت رکھتے ہو، اور قادیانیوں کا بغض اسلام اور بغض پاکستان کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہاں پہ میں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی مثال پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان ہیں۔ 1948 میں قائد اعظم سے راجہ صاحب آف محمود آباد نے کراچی میں ملاقات کی تو قائد اعظم نے ان سے واضح الفاظ میں کہا کہ میں ظفر اللہ خان کی وفاداریوں کو مشکوک دیکھ رہا ہوں اور اس کے خلاف جلد ہی میں کوئی عملی اقدامات اٹھاؤں گا۔ فرائیڈے اسپیشل کی رپورٹ کے مطابق قائد اعظم اس کے بعد مسلسل بیماری کی حالت میں رہے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ بات دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم کے جنازے میں ظفر اللہ خان موجود تھا، لیکن ایک طرف بیٹھا رہا کہ قائد اعظم کا جنازہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کا قادیانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ میرا مرزائیوں اور قادیانیوں کے بارے میں وہی خیال ہے جو پوری امت مسلمہ اور جید علماء کرام کا ہے۔ میں ایک اور مثال ڈاکٹر عبدالسلام کی پیش کرنا چاہوں گا کہ جسے پوری دنیا جانتی ہے اور اس کی اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی سے بھی تمام تر پاکستانی بخوبی واقف ہیں۔ وہ پاکستان میں رہے لیکن 1974 میں جب پاکستانی حکومت نے آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو آفیشلی غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو اس کے بعد اس قانون کے خلاف بطور احتجاجن ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ میں ایک ایسے ملک میں نہیں رہ سکتا جہاں پہ میرے ہم وطنوں اور میرے ہم مذہبوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ ناظرین کرام، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ایک حساس ادارہ ہے، وہاں پہ ان اسلام دشمنوں اور ان پاکستان دشمنوں کا بھلا کیا کام۔ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو آپ اتنا ہلکا نہ لیں بلکہ اس معاملے پر میری آواز بنے اور میری اس آواز کو حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ وہ پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ اور مرزائی اسٹیٹ بنانے سے باز رہیں اور بار بار مسلمانوں کو ختم نبوت جیسے حساس مسئلے پر چھیڑ کر اضطراب میں مبتلا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت شکریہ۔